الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں مارکیٹ میں کسی مال کو اتارنے سے پہلے اس کا سیمپل رکھا جاتا ہے. اس سیمپل کو، اس نمونے کو دیکھ کر پورے مال کی خصوصیات معلوم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اپنے آخری پیغمبر رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات ہیں، آپ کے کیا کمالات ہیں، اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی تربیت کے ذریعے کیسا انسان بنانا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا پیشگی انتظام فرمایا، اس کا ایک نمونہ بنا کر پہلے دنیا کے سامنے پیش کیا. اگر وہ نمونہ اللہ تعالیٰ خود حضور کی زندگی کو بناتے تو پورا نمونہ تو سمجھ میں آتا حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، تو لوگ فائدہ کیسے اٹھاتے؟ تو ضروری تھا کہ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے حضور کی زندگی کا ایک پورا نمونہ سامنے آ جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا انسان بنانے کے لیے آئے، اور لوگ شوق سے دوڑ کر آئے آپ کے دامن ہدایت سے وابستہ ہو ایسا انسان بننے کے لیے. وہ نمونہ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ جن قوموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مخاطب بنایا، جو اولین مخاطب تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے دلوں میں اس نمونے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت بھی ڈال دی تھی، ان کی عقیدت بھی ڈال دی تھی. وہ سب اپنی اپنی نسبت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. یہودی بھی، عیسائی بھی، مکے کے مشرکین بھی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان لوگوں کو بتلایا
کہ تم کو حضرت ابراہیم سے محبت تو ہے، لیکن حضرت ابراہیم سے تمہارا رشتہ باقی نہیں ہے، ڈور ٹوٹ گئی ہے، رشتہ کٹ گیا ہے۔ نام لینے کے باوجود تم حضرت ابراہیم سے دور ہو، حضرت ابراہیم سے کٹے ہوئے ہو۔ میں کوئی نیا کام کرنے نہیں آیا، میں تم کو حضرت ابراہیم سے جوڑنے آیا ہوں۔ یہ بھی اللہ کی محبت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھانا، آپ کے دامن ہدایت سے وابستہ ہونا آسان ہو۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے تھے نہیں ہم ابراہیم، اور مکے کے مشرکین، عرب کے مشرکین کہتے تھے تم دونوں نہیں ہم ابراہیم، اور اللہ نے کہا تم تینوں ابراہیمی نہیں ہو۔ ابراہیمی تو ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اگر تمہیں ابراہیمی بننا ہے تم ان کے راستے پر چلو، بن جاؤ۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ تینوں کی نفی کی۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، حضرت ابراہیم تو پکے مسلمان تھے۔ یہ میں نے حنیفہ مسلمہ کا آسان سا ترجمہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم تو پکے مسلمان تھے۔ مسلم کے معنی ہیں اپنے کو سپرد کرنے والا۔ حضرت ابراہیم نے تو اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اور پھر اللہ کے سوا زندگی میں کبھی پلٹ کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ یہ معنی ہے حنیف کے۔ ان کا تو 100% اللہ سے تعلق جڑا ہوا تھا۔ پھر اگر کوئی ابراہیمی، آگے فرمایا وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم مشرک بھی نہیں تھے۔ مکے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی، ان کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم چونکہ ہمارے دادا ہیں، وہ سب تو حضرت اسماعیل کی اولاد تھے نا، حضرت اسماعیل کی نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا تھے، اس لیے وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر، اور بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ ایک موٹی سی سمجھنے کی بات ہے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے سمجھوتا کر لیتے تو مکہ آباد نہ ہوتا۔ اسباب کی دنیا میں ظاہری اعتبار سے اگر حضرت ابراہیم شرک سے سمجھوتا کر لیتے تو حضرت اسماعیل پیدا ہی نہ ہوتے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں ہی نہ آئی ہوتی۔ تو مکے کے وہ مشرکین جو اپنے کو حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ابراہیمی کہتے تھے، وہ ابراہیمی کیسے ہو سکتے ہیں شرک کے ساتھ؟ مکے والوں کا یہ مطالبہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے خدا کو بھی شامل کر لیتے ہیں اپنے خداؤں میں، کچھ آپ آگے بڑھیں کچھ ہم آگے بڑھتے ہیں، کچھ آپ پیچھے ہٹیں کچھ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک سیاسی انداز کا سمجھوتا کر لیتے ہیں، آپ کے خدا کو ہم شامل کر لیتے ہیں، ہمارے خداؤں کو آپ شامل کر لیجئے، مل جل کر کے عبادت کریں، کچھ سیٹیں لو کچھ سیٹیں دو، جو سیاسی سمجھوتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری بیوقوفی اور نادانی ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم حضرت ابراہیم کی اولاد ہو، اور تمہارا یہ غلط دعویٰ ہے کہ تمہارا تعلق ملت ابراہیمی سے ہے۔
تم سوچو یہ مکہ شہر آباد کیوں ہوا؟ اسی لیے آباد ہوا کہ حضرت ابراہیم نے شرک سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم تو عراق میں پیدا ہوئے تھے نا، کہاں عراق کہاں مکہ۔ حضرت ابراہیم کا دوسرا نکاح تو مصر میں ہوا، کہاں عراق اور کہاں مصر۔ حضرت ابراہیم مصر پہنچے کیسے؟ اور پھر حضرت اسماعیل تو ملک شام میں پیدا ہوئے تھے، عراق الگ ہے ملک شام الگ ہے، حضرت ابراہیم ملک شام پہنچے کیسے؟ اور پھر حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل مکہ مکرمہ کیسے پہنچے؟ اسی لیے تو پہنچے کہ ان کو عراق چھوڑنا پڑا، اور عراق اسی لیے چھوڑنا پڑا تھا کہ وہ شرک سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ خاندان چھوڑنے کو تیار تھے، وہ وطن چھوڑنے کو تیار تھے، وہ ساری دنیا کو چھوڑنے کو تیار تھے، لیکن شرک سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے شرک سے سمجھوتا نہیں کیا، مکے والوں یاد رکھو ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ دیں گے لیکن شرک سے سمجھوتا نہیں کریں گے، اور یہی ہوا بعد میں۔ آپ نے مکہ چھوڑ دیا لیکن آپ نے شرک سے سمجھوتا نہیں۔ تو شرک سے سمجھوتا نہ کر کے وطن چھوڑ دینا، اس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دکھایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اس لیے کہ وہ نمونہ مکے والوں کو دکھانا تھا ہجرت کی شکل میں، لیکن وہ تو مکے والوں کو نظر آتا ہے ہجرت کرنے کے بعد نا، ہجرت سے پہلے کیسے سمجھایا جاتا؟ ہجرت سے پہلے کوئی نمونہ تو چاہیے۔ بغیر کسی تشبیہ کے آپ یوں سمجھیں، ایک جگہ آپ کو مسجد بنانی ہے تو مسجد کب نظر آئے گی؟ بننے کے بعد یا بننے سے پہلے؟ بننے کے بعد نظر آئے گی نا۔ تو اب اگر کسی کو سمجھنا ہے، کوئی مشورہ دینا ہے تو وہ انتظار کرے پورا بننے کا۔ اب آرکیٹیکٹ صاحب کیا کرتے ہیں؟ ایک نقشہ بنا کر کے لگا دیتے ہیں، ابھی مسجد بنی نہیں اور نظر آ رہی، دکھائی دے رہی ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، مان او ہو اتنی اچھی مسجد بننے جا رہی ہے، اتنی خوبصورت مسجد بننے جا رہی ہے، ماشاءاللہ ایسا وضو خانہ ہوگا، ایسا امام خانہ ہوگا، ایسی پارکنگ ہوگی کیا؟ دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں۔ اب تو حال یہ ہے، یاد ہوگا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں حرم پاک جانے کی توفیق دی ہوگی، جن دنوں میں مطاف کے اندر ایک عارضی پل بنا ہوا تھا، کچھ دنوں کے لیے بنایا گیا تھا پھر ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے پاس ایک ویڈیو آئی اس عارضی پل کی، اس ویڈیو میں لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دکھایا گیا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اچھا یہ پل بننے والا تھا، یہ بن گیا۔ میں نے اس ویڈیو کو دیکھا، میں سمجھا بن گیا۔ اس کے چند مہینوں کے بعد میرا جانا ہوا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ پھر اس پل کی جب تعمیر شروع ہوئی تو اس کا پہلا کھمبا جس دن کھودا جا رہا تھا اس دن میں مکہ مکرمہ میں موجود تھا، اور ویڈیو میں پہلے دکھا دیا گیا تھا کہ پورا بن گیا، تو پہلے سے پورا نقشہ ذہن میں تھا، ایسا بنے گا، اس طرح لوگ داخل ہوں گے، ادھر سے نکلیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اسی نفسیات کا لحاظ فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک جھلک دکھائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تربیت فرمائیں گے، لیکن خوب یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہ جھلک دکھائی گئی، لیکن حضرت ابراہیم کے ذریعے دنیا والوں کی عمومی تربیت نہیں ہوئی، اس لیے کہ تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہونا تھا۔ جیسے سیمپل مارکیٹ میں رکھا جاتا ہے، بیچا نہیں جاتا، بیچا جاتا ہے وہ مال جس کو سمجھنے کے لیے سیمپل کو سامنے رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کی عمومی ہدایت کا کام نہیں لیا گیا، اسی لیے حضرت ابراہیم تمام انسانوں کے لیے اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، تمام انسانوں کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں اور انسانوں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، اس کا نمونہ دکھایا گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ آپ نے شرک سے کوئی سمجھوتا نہیں، آپ نے آگ میں ڈالا جانا منظور کر لیا، وطن سے نکل جانا منظور کر لیا،
اور وطن سے بھی کس طرح کس بے سر و سامانی میں نکلے، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے مدینہ طیبہ کے لیے تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ ایک حضرت ابوبکر اور ایک رہبر راستہ بتلانے کے، ایک خادم۔ تو اصل تو تین ہی افراد تھے، ایک حضرت ابوبکر، ایک خادم، ایک رہبر تھا، وہ بیچارہ مشرک تھا لیکن اس کو کرائے پر لیا گیا تھا راستہ بتلانے۔ اس کا نمونہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے عراق سے تو آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ اور ایک آپ کے بھتیجے حضرت لوط، بس یہ تین افراد کا قافلہ تھا۔ اور اس وقت روئے زمین پر صرف یہ تین مسلمان تھے، اکثریت تو دور کی بات ہے، قابل ذکر اقلیت بھی نہیں تھی۔ اقلیت کی بھی تو ایک تعداد ہوتی ہے نا، اقلیت بھی نہیں تھی۔ ہم دھوکے میں، ہماری تھوڑی سی تعداد ہے، ہمارے یہ حالات ہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں، تو ہم اللہ کا کہنا کیسے مانیں؟ اللہ نے دکھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایمان بنانے کے لیے آئے ہیں جیسا ایمان اللہ نے بنایا تھا حضرت ابراہیم کا اور ان کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کا۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی ہم کتنے ہیں، ہمارا کوئی ساتھ دینے والا ہے یا نہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے لیے ہیں۔ ہمیں جو اللہ کا حکم ہوگا ہم وہ کریں گے۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے سوا ہمیں کسی اور نے نہیں پیدا کیا، اور ہمیں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی زندگی کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے، اس لیے ہم تو اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ کے لیے مریں گے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ ابھی چند دنوں کے بعد انشاءاللہ قربانی کا عمل ہوگا، تو یہ آیت پڑھیں گے نا قربانی کے وقت میں۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ بننے کے لیے ہے۔ اس قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہو، اور یہ جو قربانی کے وقت میں تم کہہ رہے ہو، یہ یاد رکھو یہ صرف بول نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایسا بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اب تم دیکھو کہ تم ایسے بنے یا نہیں بنے، اگر نہیں بن سکے تو جو کمی ہے اسے دور کرو، جو کوتاہی ہے اس کو ختم کرو اور ایسا بننے کی کوشش کرو۔ ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے۔ جو رب العالمین ہے وہ صرف میرا رب نہیں ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ تمام انسانوں کا رب ہے، وہ تمام جانداروں اور بے جانوں کا رب ہے، وہ زمین کا رب ہے، وہ آسمان کا رب ہے، وہ چاند کا رب ہے، وہ سورج کا رب ہے۔ ساری کائنات کو اسی نے بنایا ہے، ساری کائنات کو وہی چلاتا ہے، سب کا وہی خالق و مالک ہے، وہی میرا بھی خالق و مالک ہے۔ اب اگر کوئی اس کا کہنا نہیں مانتا تو وہ اپنا نقصان کرے، میں کسی کی خاطر اپنا نقصان کیوں کروں؟ لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ جب کسی اور نے بنایا نہیں، جب کوئی اور نظام چلاتا نہیں، تو پھر میں اس کو شریک کیسے کر لوں اللہ کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کو لیا اور نکل گئے، نکل کر ملک شام آئے۔ ملک شام اور مصر قریب قریب، اگرچہ شام ایشیا میں ہے، مصر افریقہ میں، لیکن قریب قریب۔ ایسی سمجھ لیں جیسے آپ کے بنگال کے وہ اضلاع جو بہار کے قریب ہیں، تو اگرچہ ایک طرف صوبہ بنگال ہے، ایک طرف صوبہ بہار ہے، ایسا لگتا ہے بہت فاصلہ ہوگا، لیکن فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ بعض جگہوں پر تو چند قدم کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے وہ اضلاع جو نیپال کی سرحد پر، بعض جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے، ایک جگہ بعض احباب ہمیں لے کر کے گئے
ایک راستے پر ہم لوگ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے حضرت ادھر ہندوستان ہے ادھر نیپال ہے، جہاں ہم کھڑے ہیں سامنے ہندوستان ہے اور پیچھے نیپال ہے، اور فاصلہ اتنا بھی نہیں جتنا اس دیوار سے اس دیوار تک کا فاصلہ ہے، بس بیچ میں ایک روڈ ہے پتلا سے پگڈنڈی گاؤں کا راستہ، اور بتلایا اس پار کے جو کھیت ہیں وہ ہندوستان کے ہیں، اس پار کے جو کھیت ہیں وہ نیپال کے۔ پیچھے گاؤں تھا جہاں ہماری دعوت تھی، وہ گاؤں نیپال میں تھا، اور ہم ٹھہرے ہوئے تھے ہندوستان میں، وہاں سے گئے اور نیپال میں کھانا کھا کر کے آگے۔ ایسے ہی ملک شام اور ملک مصر دونوں قریب قریب ہیں، اگرچہ وہ ایشیا ہے اور یہ افریقہ ہے، لیکن فاصلہ بہت زیادہ نہیں۔ اسی لیے یہ جو غزہ ہے فلسطینیوں کا محصور علاقہ، غزہ کا ایک کونا مصر سے لگا ہوا ہے، اب غزہ تو فلسطین میں، غزہ تو ایشیا میں ہے اور مصر افریقہ میں۔ تو اللہ کی طرف سے اشارہ ملا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لے گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ اسی خاندان کا تھا جس خاندان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، لیکن وہ خاندان کافی دنوں سے آ کے مصر میں آباد ہو گیا تھا۔ کلکتے والے اس کو سمجھیں جیسے آپ کے بہار کے بہت سارے خاندان اگر کلکتے میں آباد ہو گئے نا تو اب وہ یہاں کے ہو گئے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کے بہار سے آئے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، بھائی وہ ہمارے پرانے رشتہ دار ہیں، ہاں ہمارے دادا پردادا سے ان کا رشتہ ملتا ہے۔ تو وہ اوپر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، لیکن تھا پکا مشرک۔ اور یہ جو اقتدار والے لوگ ہوتے ہیں یہ تو اقتدار اور دولت کی حوث میں اور کچھ یاد نہیں رکھتے۔ اس کو جب اس کے سپاہیوں نے بتلایا کہ ایک اجنبی مسافر آیا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، حضرت سارہ ماشاءاللہ اپنے زمانے کی سب سے خوبصورت خاتون، تو بادشاہ نے کہا اچھا اس خاتون کو میرے پاس لایا جائے۔ حضرت سارہ کو پیش کیا، حضرت ابراہیم روک بھی نہیں سکتے تھے، اکیلے تھے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں الگ تھیں، اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ظاہری اسباب دوسرے انداز کے نظر آتے ہیں، تکوینی فیصلے الگ ہوتے ہیں، اور انہی مخالف اسباب سے اللہ اپنے موافق فیصلے نکال کر دکھا دیتے ہیں۔ جیسے مردہ انڈے سے زندہ بچہ نکلتا ہے۔ حضرت سارہ کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے دیکھا اور حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، جو ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ ویسی سن ہو گیا، ہلنے کے قابل بھی نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، میرے ہاتھ کو کیا ہوا؟ حضرت سارہ اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھی، وہ گھبرا گیا، لگتا ہے یہ خاتون بہت پہنچی ہوئی ہے، اس کی توجہ کا اثر پڑا ہے، تو اس نے درخواست کی میرے ہاتھ کے لیے دعا کر دیجئے، میں آپ کو واپس بھیج دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کیا تو ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا، ارے کچھ اٹھاتے وقت نس وس دب گئی ہوگی، اس کی وجہ سے کچھ اثر ہوا ہوگا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے ہاتھ اٹھانا چاہا، جو پھر ہاتھ اٹھانا چاہا تو پھر وہی حال ہو گیا جو پہلے تھا، وہ اور گھبرایا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا، اب اس کی حالت خراب ہو گئی کہ بھائی اس معزز خاتون کو معلوم تو ہے کہ میں کیا چاہتا تھا، اگرچہ میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس خاتون کا کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے ہاں وہ مجھے معلوم ہو گیا۔ اب یہ جا کر اپنے شوہر کو بتلائیں گے، اور شوہر بھی بہت اللہ والے ہیں، اگر ان لوگوں نے بد دعا کر دی تو میری تو حکومت گئی، میں تو بچوں گا ہی نہیں، اور جب میں نہ رہوں گا تو میرے کس کام کی یہ حکومت اور یہ دولت اور یہ اقتدار۔ اور وہ گھبرایا کہ بھائی ان لوگوں کو تو کسی طرح خوش کرنا چاہیے، ان کو راضی کرنا چاہیے۔
تو اس نے حضرت سارہ سے بہت معافی مانگی، بہت معذرت کی، پھر اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کے شوہر کو بہت عزت کے ساتھ بلا کر لاؤ، اور حضرت ابراہیم کو لایا گیا اور اس نے بہت ہی شاہانہ انداز کا استقبال کیا، بہت عزت کی، اور عزت کر کے اب اس نے ظاہر کیا ارے آپ لوگ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ تو ہمارے خاندان کے ہیں، بتلائیے ہم آپ کی کیا خدمت کریں، آپ کے لیے محل بنوا دیں، آپ کے لیے مکان بنوا دیں۔ اب پہلے نہیں یاد آئی تھی اس کو رشتہ داری، اب یاد آئی رشتہ داری۔ ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ بد دعا نہ کر دیں، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ بد دعا کرنا تو دور کی بات ہے، صرف اللہ والوں کا ناراض ہو جانا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بد دعا تو کرتے نہیں وہ کسی کے لیے۔ اب اس کے دل میں آیا کہ کسی طرح ان کو خوش کرنا چاہیے، تو اس نے حضرت ابراہیم سے کہا آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ اتنی بوڑھی ہو رہی ہیں، اور آپ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، سارے کام ان کو اکیلے کرنے پڑتے ہیں، گھر کی صفائی بھی کریں، کپڑے بھی دھوئیں، کھانا بھی پکائیں، سارے کام اکیلے کرنے پڑتے ہیں۔ میری ایک بیٹی ہے، شہزادی ہے، میں دنیا کے کسی بھی ملک کے بڑے سے بڑے شہزادے سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس کو آپ اپنے نکاح میں قبول کر لیں، تاکہ میری بیٹی اس معزز خاتون کی خادمہ بن کر آپ کے گھر میں رہے۔ اب اس عمر میں ان کو کوئی کام نہ کرنا پڑے، میری بیٹی کام کرے، میری بیٹی خدمت کرے۔ مجھے پتہ ہے آپ غریب آدمی ہیں، آپ کے گھر میں غربت بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، اسے سارے کام کرنے پڑیں گے، لیکن مجھے اس میں اپنی زیادہ عزت نظر آتی ہے، بجائے اس کے کہ میری بیٹی کسی شہزادے کے گھر میں جائے اور ملکہ بن کر کے رہے، آپ کے گھر میں وہ خادمہ بن کے رہے، مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے لیے بھیجا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، تاکہ عربوں کو ان کی اماں ملیں۔ یہ ہیں حضرت حاجرہ، جن کا عربی نام ہے حاجر، اردو والے حاجرہ کہتے ہیں، حدیث میں ان کے لیے حاجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ جانے ان کا اصلی نام کیا تھا، وہ چونکہ مصر کی تھیں اور پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ آ گئی تھیں، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا خاندان چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر، اس لیے ان کا نام حاجر پڑا تھا، ہجرت کر کے آنے والے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے حضرات صحابہ کرام کو جو نصیحتیں فرمائی تھیں وصیت کے انداز میں، یا یوں سمجھیے کہ جو وصیتیں فرمائی تھیں نصیحت کے انداز میں، ان میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو جب مصر فتح ہوگا تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے ننیالی لوگ ہیں، یعنی تمہاری والدہ حضرت حاجرہ مصر کی تھیں تو مصر تمہارا نانیال ہے۔ کتنے دور کے رشتوں کا لحاظ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا حال یہ ہو گیا اس زمانے میں کہ ہمیں قریب کے رشتوں کا لحاظ نہیں رہتا، ہم اپنے سگے رشتہ داروں کا لحاظ نہیں کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دور کے رشتے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ مصر والے تمہارے نانیال کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی اس شہزادی سے نکاح کر لیا۔ یاد رکھیے گا، حضرت حاجرہ مصر کی شہزادی تھی۔ یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا نعوذ باللہ اپنی دانست میں عزت کم کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا کہ حضرت حاجرہ بادشاہ کی باندی تھیں، جن کو اس نے حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا، اس زمانے کا رواج یہ تھا
کہ اگر کوئی شخص کسی ضرورت سے دوسرا نکاح کرتا تھا تو دوسری بیوی پہلی بیوی کی خادمہ بن کر کے رہتی تھی۔ حضرت ہاجرہ مصر کی شہزادی تھی، بادشاہ کی سگی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے یوں کہا تھا مجھے پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں میری بیٹی خادمہ بن کر کے رہے گی، لیکن کسی گھر میں جا کر کے وہ ملکہ بن کر کے رہے، اس کے مقابلے میں مجھے یہ پسند ہے کہ وہ آپ کے گھر میں خادمہ بن کر کے رہے، آپ کی اس معزز بیوی کی وہ خدمت کرے، اس سے مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ بس یہودیوں نے یہ جملہ لے لیا اور کہا وہ تو خادمہ تھی، وہ تو وادی تھی۔ نعوذ باللہ۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی بات مان لیتے، اپنے باپ کی بات مان لیتے اور نعوذ باللہ عراق میں شرک سے معمولی سا سمجھوتا کر لیتے، یہی تو کہہ رہے تھے عراق والے اور یہی تو کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم کے والد کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنے رب کی پوجا نہ کرو، تم اللہ کی عبادت نہ کرو، تم غیر اللہ کی برائی کرنا بند کر دو، تم یہ کہنا بند کر دو کہ اللہ ایک ہی ہے۔ ہماری مجلسوں میں آ کے نہ کہو، ہم سے نہ کہو، تمہیں جو کرنا ہے اپنے گھر میں کرو۔ حضرت ابراہیم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے تھے۔ اگر حضرت ابراہیم اس کے لیے تیار ہو جاتے تو حضرت ابراہیم کو عراق چھوڑنا پڑتا، اور عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت بھی کسی شہزادے سے کم نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم کا جو باپ تھا آزر، وہ ملک کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی شخصیت تھی۔ بادشاہ تھا نمرود، اور نمرود کی حکومت میں مذہبی امور کی وزارت تھی آزر کے پاس۔ آزر کو دربار میں جو سیٹ ملتی تھی وہ مذہبی امور کے ذمہ دار کی حیثیت سے ملتی تھی۔ ملک کا سب سے بڑا پجاری تھا آزر، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، بتوں کو بناتا بھی تھا، سب سے بڑی بتوں کی فیکٹری بھی وہیں تھی، وہیں سے خدا بنتے تھے اور وہیں سے خداؤں کو پجاری ملتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کسی شہزادی کی طرح تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال و دولت پر، حکومت و اقتدار پر اور دنیا کے عیش و عشرت پر لات ماری تھی اللہ کی خاطر، اور عراق چھوڑ کر کے ہجرت فرمائی تھی۔ اگر آپ شرک سے سمجھوتا کر لیتے تو آپ کو ہجرت کرنی پڑتی، اگر آپ نے ہجرت نہ کی ہوتی تو آپ مصر پہنچتے کیسے، اور اگر آپ مصر نہ پہنچے ہوتے تو حضرت ہاجرہ سے شادی کیسے ہوتی، اور اگر حضرت ہاجرہ سے شادی نہ ہوتی تو حضرت اسماعیل پیدا نہ ہوتے، تو عربوں سے کہا جا رہا ہے پھر تمہارا وجود کہاں ہوتا؟ تمہارا وجود تو مرہون منت ہے حضرت ابراہیم کے اس فیصلے کا کہ میری جان رہے یا چلی جائے، اور میں وطن میں رہوں یا مجھے نکلنا پڑے، میں شرک سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا۔ ایسا پکا ایمان دینا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نمونہ دکھایا جا رہا ہے انسانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاہِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ حضرت ابراہیم سے پکا رشتہ انہی لوگوں کا ہے جو حضرت ابراہیم کے راستے پر چلتے ہیں، جو حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ اس زمانے میں یہ نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ لوگ یہ نبی ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا ایمان والا بنا۔ یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہے، یہ بھی اسی نمونے کا ایک حصہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان والے کا دل کیسا بنانا چاہتے ہیں، اور ایمان والے کے دل کو مخلوق کی محبت سے کس طرح خالی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی محبت سے پر کرنا چاہتے ہیں۔ اصل تو مجھے کچھ گفتگو قربانی کے واقعے پر کرنی تھی، لیکن یہ جو تمہیدی باتیں تھیں یہ بھی بہت اہم تھیں، ان کا عرض کرنا بھی ضروری تھا۔ اور آج کے دن تو آپ کے شہر میں 2 ملاقاتیں طے تھیں، ایک اس وقت کی اور ایک رات کی۔ رات میں کب ہے؟ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد؟ عشاء کے بعد کہاں ہے؟ مومن پورہ کی مسجد میں۔
تو جو کچھ باقی رہ گیا ہے گفتگو کا حصہ وہ انشاءاللہ وہاں مکمل کر لیا جائے گا. جو حضرات چاہیں وہاں تشریف لائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.